نماز کے فرائض کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پچھلی میں نے نماز کے شرائط ذکر کیے تھے، اور وہ مووی معراج ٹی وی کے نام سے ہم نے ایک چینل بنایا یوٹیوب پر، اس پر اپلوڈ کر دی گئی ہے، اگر کسی کو سننی ہو تو وہاں پر وہ سن سکتا ہے، نماز کا 6 شرائط۔ آج نماز کے 7 فرائض کا ذکر کروں گا۔ دیکھیں 6 شرط میں آخری شرط تھی اللہ اکبر کہنا، اور یہی شرط، یہی جو تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، یہ نماز میں فرض بھی ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اس کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب تکبیر تحریمہ کا میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ اکبر کہنا ہے، کہ اللہ کا بھی میں نے بتایا تھا، اکبر کا بھی بتایا تھا، اکبار کا بھی بتایا تھا، اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ دیکھیں شرط وہ ہوتی ہے جو کام سے شروع ہو، اور فرض وہ ہوتے جو کام کے اندر ہو۔ اب شرط میں کوئی بندہ اگر بھولے سے بھی اگر کوئی چیز بھول گیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اور فرض میں بھی یہ ہے کہ بندہ چاہے جان بوجھ کر بھول جائے یا چاہے بھولے سے بھول جائے، اس کو دوبارہ فرض ادا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ ہی ادا کرنے ہوں گے۔ تو تکبیر تحریمہ یہ کیا ہے؟ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ قیام سیدھا کھڑا ہونے کو کہتے ہیں۔ قیام میں ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، اور میں پچھلی بار درس حدیث میں یہ بتا چکا تھا جب میں نے ایک جواب دیا تھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، تو ہاتھ یہاں پر باندھنے چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، اور 3 انگلیاں اس طرح ہو، اور یہ چھوٹی انگلی اس طرف ہو، اور انگوٹھا یہ دائیں بائیں ہو، اور اس طرح بالکل ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑا رہے سیدھا، اس کو کہتے ہیں قیام۔ قیام کتنا فرض ہے؟ جتنی دیر آپ قرات کریں، جتنی قرات فرض ہے اتنا قیام فرض ہے، جتنی قرات کرنا واجب ہے اتنا قیام کرنا واجب ہے، جتنا قرات کرنا سنت ہے اتنا قیام کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا بالکل۔ اب تیسرا فرض ہے قرات کرنا۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا یہ فرض ہے، الحمدللہ رب العالمین، اتنی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، اور واجب آگے آئے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ کتنی صورت واجب ہے، اس لیے میں واجب کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا کہ آپ کے ذہن میں پھر دوسرے بھی خیالات آ جائیں گے، اس لیے آپ اسی طرف رہیں کہ کم از کم ایک آیت پڑھنا یہ کیا ہے؟ مطلق فرض ہے قرات کا۔ قرات کے لیے حروفوں کی ادائیگی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسی غلطی کی کہ جس سے معنی میں فرق آیا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، اس لیے قرات ہمارے یہاں مسجد کے اندر، اسی مسجد میں مدرسہ لگتا ہے بالغان، تو آپ اس میں اپنے قرآن پاک کو درست کر سکتے ہیں۔ چوتھا فرض رکوع کرنا۔ رکوع کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور کامل درجہ کیا ہے رکوع کا؟ کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں اور پیٹھ بالکل سیدھی ہو۔ اب پیٹھ سیدھی کیسے ہوگی؟ اس کی وجہ یوں دیکھ لیں کہ آپ جب رکوع کریں گے نا، ہاتھ کو بالکل اسٹریٹ رکھیں، آپ ہاتھ اسٹریٹ رکھیں گے آٹومیٹکلی آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ پانچواں فرض سجود، سجدے کرنا، 2 سجدے کرنا۔ 2 سجدے فرض ہے، اگر کوئی ایک سجدہ کرے اور ایک سجدہ بھول جائے تو سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ دونوں سجدے کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سجود ہے سجدے کی جمع، دونوں سجود، 2 سجدوں کی جمع کیا ہے؟ سجود۔ سجود یہ جمع کا لفظ ہے، اس لیے 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے، 2 ہاتھ کی، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کی انگلیاں، اور ایک یہ ناک کی نرم ہڈی۔ یہ پریکٹس کرنی پڑے گی لگانے کے لیے، بہت سے لوگوں سے لگتی نہیں ہے بیچارے، بہت سے لوگ صرف سر یوں لگا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی جتنی دب سکتی اتنی دبائے اور اس کو محسوس کرے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ سجدہ، اور انگلیاں پیچھے، انگوٹھا لازمی شرط ہے، اور 3 انگلیاں واجب ہے کہ لگی ہوئی ہونی چاہیے پیچھے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ان کے پاؤں اڑ جاتے ہیں یا انگلیاں ہی نہیں لگی ہوئی ہوتی، تو ایسے لوگوں کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ جب سجدہ ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔
نمبر 6 قاعدہ آخرہ. قاعدہ آخرہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے 4 نماز والی آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو جو چوتھی رکعت کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ آخرہ ہے, اور 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو جو دوسری رکعت کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ آخرہ ہے. اگر 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت کا قاعدہ آخرہ ہے. جس نماز میں 2 قاعدے ہوں گے تو پہلا قاعدہ اولا ہوگا اور دوسرا قاعدہ آخرہ ہوگا. 7واں خروج بسنعہ, ایسا عمل کرنا جو نماز سے باہر کر دے, جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اندر پڑھنا کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو چل رہا ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں کیا ہے, 7 چیزیں کیا ہے, فرض ہے. اب قیام کا سنیں آپ. اب قیام کی تفصیل سنیں میں نے, کیونکہ وقت کو دیکھ کر میں نے اس لیے 7 چیزیں آپ کو ذکر کر دی. اب قیام فرض کرنا, اگر کوئی بندہ سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سہارے سے کھڑا ہو کر فرض نماز, وتر, سنت موقیدہ یہ کھڑے ہو کر پڑھے, اگر وہ کر سکتا ہے تو. اگر اس کی جسم میں مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے ایسی کہ وہ اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا, تو فقہا فرماتے ہیں کہ جتنی دیر وہ کھڑے رہ کر تکبیر کہہ سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اتنی دیر کھڑے رہ کر تکبیر کہے, بعد میں بھلے بیٹھ جائے, لیکن جتنی دیر وہ کر سکتا ہے اتنی دیر وہ کرے.